آج میں ڈان نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، کاٹ بٹوین ریلیجن اینڈ دا اسٹیٹ۔ یہ مخدوم محمد علی خان ہیں۔ مخدوم محمد علی خان صاحب نے یہ مضمون لکھا اور انہوں نے بڑی ایک سیر حاصل، بڑی ان ڈیپتھ انہوں نے بات کی، بڑی لمبی چوڑی بحث کی کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں انہوں نے بات کیا اور انہوں نے بہت ساری ہسٹوریکل ریفرنسز اس میں کوٹ کیے۔ اٹ واز اے ویری ویری ایکسیلنٹ اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ والا مضمون تھا، مگر وہ اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اسلام کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا، جو ہم نے اسلام کی تجربہ گاہ بنائی تھی، دیٹ از اے فیلئر۔ وہ کانسیپٹ فیل ہو چکا ہے۔ آپ 1971 میں دیکھیں تو اس تھیوری ٹو نیشنز تھیوری کا ہم نے خود نگیٹ کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بات کی کہ کیسے ترکوں اور عربوں کے درمیان جنگ ہوئی، اگرچہ وہ دونوں کلمہ گو تھے۔ تو یہ ان کا یہ آئیڈیا ہے کہ اسلام کا آہستہ آہستہ پاکستان موومنٹ میں اس کا انٹری ہونا، اس کے بعد نااہل اور ظالم لوگوں کا ملک کے افیئرس کو کنٹرول کرنا، اور اس طرح ہم الٹیمیٹلی اس نیچ پہ پہنچے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ ملک کی اکانومی کو مافیا نے تباہ کر دیا ہے۔ ملک جو ہے وہ بدحال ہے، کمزور پست معاشرہ جو ہے، طبقے وہ بلبلا رہے ہے۔ ان کے پاس نہ زندگی ہے، نہ کچھ ہے، نہ عزت ہے، بے بس، بہت ہی بے بس ہے۔ کیا یہی منزل مراد تھی؟ یہی وہ جگہ تھی جہاں ہم نے پہنچنا تھا؟ ہر فرقہ دوسرے کو کافر سمجھتا ہے، ہر فرقہ حق پہ ہے، دوسرا جہنمی ہے۔ یہ ہماری اسلام کی منزل ہے۔ نہ فکر، نہ نگاہ، نہ شوق، نہ ولولہ، کچھ بھی نہیں۔ چلتے پھرتے مردوں سے ملاقاتیں ہیں۔ یہ کشف و کرامات کی دنیا تھی جس کے لیے ہم چلے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اسلام نے جانا تھا۔ ہم نے اسلام کی تجربہ کا حاصل کی اور ہم ٹھیک جگہ پہ پہنچے گئے۔ ہمارے ملک کا سربراہ کو مسلمان ہونا چاہیے، دیٹس اے گڈ تھنگ، وہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ ظالم اور طاقتور طبقے جس کو چاہیں اس کو زندگی دیں، جسے چاہے موت دیں۔ کمزور اور بے بس انسان کے لیے زندگی ہے ہی نہیں۔ اس سے زندگی چھین لی جاتی ہے، اس سے زمین چھین لی جاتی ہے، اس سے گھر چھین لیا جاتا ہے، اس سے آواز چھین لی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ ایک صحافی تھا، کوئی بات کر رہا ہے، اگر تم نے اس کو چیلنج کرنا ہے جاؤ کورٹ میں کرو، بٹ دے نیو دیر از نو جسٹس۔ ایک نہتہ ہے، کمزور آدمی ہے، اس کو قتل کر دو، اٹس اے ویل اینڈ گڈ تھنگ۔ اور باقی صحافی مزہ ہے، وہ تماشا دیکھیں گے، وہ خوش ہوں گے کہ الحمدللہ یہ بیچ میں سے کانٹا نکل گیا۔ یہ ہماری اپروچ ہے، دس از دا وے وی پیپل آر لیونگ۔ تو یہی وہ تجربہ گاہ تھی جہاں ہم نے پہنچنا تھا۔ آپ ہسٹری آف اسلام دیکھو تو حسین کو کیا کیا قصور تھا؟ چاہیے تو تھا کہ جو اللہ کا نبی کا نواسہ ہے، جو جنت کا سردار ہے، وہ تخت پہ ہوتا اور قتل یزید کا ہوتا، مگر بات الٹ ہوئی ہے۔ تخت پہ یزید تھا اور مقتول حسین تھا، اور خاندان رسول کی جو بے حرمتی کی گئی، اور اس چیز کو کانٹینیو رکھا گیا ہے۔ یہ چیز کانٹینیو ہو رہی ہے، ہوتی رہی ہے۔ کمزور آدمی کا اسلامک اسٹیٹ میں زندہ رہنا، نو، دے نیور الاؤ اٹ۔ آپ ولیم ڈوزی کو پڑھو، آپ ہسٹری آف بغداد کو پڑھو، ہمارے پاس تو یہی رہا ہے۔ خلیفہ وقت نے جس کو چاہا زندگی دی، جس کو چاہا موت دی۔ حق ضیاء کے منہ سے بولتا ہے، ہر طاقتور حق پہ ہے۔ اسلام کے اندر اگر انصاف کا ایلیمنٹ نکال لیا جائے تو یہ مذہب انسانیت کے لیے بدترین مذہب ہے۔ یہ انسان کو ان اتھا گرائیوں میں پہنچا دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ جو چاہے کریں۔ ضیاء صاحب کے اسلام نے ہمیں دکھا دیا، مشرف صاحب نے ہمیں دکھا دیا۔ تو اسلامائزیشن یا اسلام کی باتیں کرنا، میں تو کہتا ہوں کہ خدا اور رسول دے ڈیفینیٹلی دے وڈ سے کہ بڑی بھول ہوئی ہم سے۔ یہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انسان کو غلام بنانے کا ایک سسٹم بنا لیا ہے، ایک نظام بنا لیا ہے، اور کوئی بھی آواز جو زندہ آواز ہو اس کو ہم دبا دیتے ہیں، اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔
اور ہمارے ارد گرد جو واضح ہیں وہ واضح نہیں ہے، وہ شور ہے، جھوٹے اور فراڈ لوگ بول رہے ہیں، ان کی زندگی میں زندگی ہی نہیں ہے، وہ تو زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ جب انسان سچائی سے نہیں بولتا وہ بکواس کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اور ہم معاشرہ ہی ایسا بن گئے ہیں جو جھوٹ پہ چلنے والا معاشرہ ہے۔ تو دس واز مائی ڈیئر دا اسٹیٹ وچ وی ہیڈ ڈریمڈ آف، دس از دا لینڈ آف اسلام، یہی اسلام کا قلعہ ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن اس قلعے نے ایٹم بم چلا دیا۔ بہرحال اٹس مائی اوپینین، یو کین ہیو ڈفرینٹ ون۔ تھینک یو، ہیو گڈ ٹائم۔